السلام علیکم۔ رمضان آ جاتا ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، عبادت بھی، لیکن نیند وہ غائب ہو جاتی ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، فجر کے بعد نیند نہیں آتی، افطار کے بعد جسم بھاری محسوس ہوتا ہے اور رات کو بس فون پر اسکرول ہوتا رہتا ہے یا باہر دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلے جاتے ہیں اور پھر سحری کا وقت آ جاتا ہے اور پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم رمضان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں، رات دیر تک جاگنا، سحری کے لیے اٹھنا یا رات کو سونا ہی نہیں، بس سحری کے بعد تھوڑی نیند یا ظہر تک سونا، دن میں قیلولہ اور رات کو پھر تھوڑی عبادات اور فون، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جسم الجھا ہوا ہوتا ہے اور دماغ بھی الجھا ہوا ہوتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک نظام ہوتا ہے جسے سرکیڈین ریدم کہتے ہیں، جو یہ طے کرتا ہے کہ کب نیند آئے گی اور کب جاگنا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا شیڈول اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میلاٹونن جو کہ نیند کا ہارمون ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات، سلیپ میڈیسن جو کہ ایک نئی سائنسی فیلڈ ہے، لیکن اسلام میں نیند کا ذکر صدیوں پہلے آ چکا تھا۔ نیند اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اس نشانی کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں۔ لہٰذا رمضان میں نیند کی اہمیت سمجھنا اور اپنی روزمرہ کی روٹین کو ایڈجسٹ کرنا ضروری نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کھانے کی۔ افطار میں تلے ہوئے کھانے، شوگر، سافٹ ڈرنکس، سحری میں بھاری پراٹھے، چائے یا کافی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھاری، دل کی دھڑکن تیز، ایسیڈیٹی اور گیس، جس سے جسم رات کو سونے کے وقت فائٹ موڈ میں ہوتا ہے، نہ کہ ریسٹ موڈ پر۔ پھر اگر پانی کی کمی ہو جائے، جو کہ ممکن ہے، تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جس سے رات کو بے چینی ہوتی ہے اور نیند بار بار ٹوٹتی ہے۔ رات کو ایک اور خاموش دشمن ہے اسکرین ٹائم۔ رات کو ریلز، شارٹس اور لیکچرز، یہاں تک کہ اسلامی بھی، فون کی بلو لائٹ جو کہ دماغ کو یہ سگنل دیتی ہے کہ ابھی صبح ہے، لہٰذا رات نہیں ہوئی، جس سے میلاٹونن ریلیز نہیں ہوتا، جو کہ نیند کو لانے والا ایک ہارمون ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ انزائٹی اور ہارمون امبیلنس سے بھی متاثر ہیں تو نیند اور زیادہ افیکٹ ہوتی ہے۔ ہارمون امبیلنس سے رات کو جاگنا اور ہلکی نیند ہوتی ہے، اور انزائٹی جسم کو فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رکھتی ہے، جس سے نیند متاثر ہونا ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے اپنی روٹین کو ایڈجسٹ کرنے کا۔ اسلام کبھی بھی انتہا پسندی نہیں سکھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی سوتے تھے اور دن کو آرام بھی فرماتے تھے۔ رمضان کا مقصد نفس کو ڈسپلین کرنا ہے، جسم کو اذیت دینا نہیں۔ تو اگر نیند ٹھیک نہ ہو تو عبادات میں خشوع نہیں ہوتا، صبر کم ہوتا ہے اور غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ توازن پسند کرتا ہے اور تھوڑے عمل میں خوش ہوتا ہے، لیکن وہ عمل روزانہ ہو۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہو کہ ابھی اور آج ہی سے اپنی ڈائٹ میں چھوٹے چھوٹے چینجز کریں اور نیند کا ایک شیڈول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکرین ٹائم کو کم کریں۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی نیند کو پورا کرتے تھے تو یہ ویڈیو دیکھیں۔ اللہ حافظ۔